الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. منگو دعا شالا اجدا نصیب ہوئے. منگو دعا شالا اجدا نصیب ہوئے. جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سونا قریب ہوئے. دعا شالا اجدا نصیب ہوئے. جدوں کے بچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. جدوں کے بچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. قدمانو چوم لواں میں، قدمانو چوم لواں میں، منظر عجیب ہوئے. دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت محفل جگر گوشہ امیر المجاہدین اکس امیر المجاہدین صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب نامت برکاتہ ملالیہ لائق سب وقار و ست تقریب آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب نامت برکاتہ ملالیہ لائق سب وقار و ست تقریب برادرم صاحبزادہ نعمان رضا صاحب نامت برکاتہ ملالیہ آل نبی اولاد علی سید طیب شاہ صاحب نامت برکاتہ ملالیہ. اور آج کی یہ بابرکت محفل پاک جناب حافظ محمد رفیق صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کے چہلم کے سلسلے میں منعقد کی ہے، اور جناب چودھری محمد یاسین صاحب نے اپنی اہلیہ کے چہلم کی تقریب میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا عنوان دے کے اس بابرکت محفل کو سجایا ہے. مالک کریم بانیان محفل کی کاوش کو، حاضرین کی حاضری کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں ہے، بس مختصر سی ایک دو باتیں ہیں آپ سے کرنی ہیں. بھائی صاحبہ تشریف لے گئی ہیں اس دنیا سے، ہم سب نے جانا ہے. یہ طے ہے کہ جو یہاں پہ آیا ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جائے گا. پردے کے اندر جو بیٹیاں سن رہی ہیں، جو بہنیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، پہلا ایک پیغام ان کے لیے کہ اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، آپ کو اور ہمیں آقا و مولا کے ساتھ اس طرح وفا کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے کہ جب قبر میں پہنچے تو آقا مولا فرمائیں کہ یہ دیکھیں میرے غلام اور میری کنیزیں ہیں. یہی پیغام دیتے ہوئے قبلہ بابا جی یہاں سے رخصت ہوئے، اور اس شان سے رخصت ہوئے کہ پوری دنیا یہ کہنے کے اوپر مجبور ہے کہ جو مالکوں کے لیے کام کرتے ہیں پھر مالک انہیں بے آسرا نہیں چھوڑتا. آئیے، ہمارے اوپر تو ابھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں،
جن کے اوپر آئی مشکلیں، انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ بھئی جو مشکلیں ہمیں بڑی لگ رہی ہیں اور بہت بڑی لگ رہی ہیں، تو صحابہ کرام نے اس سے بڑی بڑی مشکلات کو دیکھ کے ایمان کے اوپر استحکام اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر اس سے بھی بڑا وقت آ جائے تو رسول اللہ کے دامن سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کرنا۔ آئیے ایک نظر دیکھیے اسلام کی سب سے پہلے شہید عورت، سب سے پہلی شہید عورت، جن کا نام حضرت بی بی سمیہ۔ ذرا تصور تو کیجئے جب مکے کے چوک کے اندر جناب اعلیٰ بی بی سمیہ کو مارتے مارتے ابو جہل اور اس کا پورا مجمع آئے اور آ کے کہتے ہیں یا دین چھوڑ دو یا مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ پھر مائی صاحبہ کی ایک ٹانگ میں رسہ باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا گیا، پھر دوسری ٹانگ سے رسہ باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا گیا، پھر کہا گیا مائی صاحبہ چیر کے تو ٹکڑے کر دیں گے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا میں مر تو سکتی ہوں لیکن رسول اللہ سے اپنا تعلق منقطع ہوتا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عملاً کر کے دکھا دیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ پھر یہ ہوا اونٹ بھی دوڑا دیے گئے، ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے ابو جہل نے انہیں مارا، وہ شہید بھی کر لی گئی ہے، لیکن قیامت تک آپ کے اور میرے اندر سے بزدلی کو ختم کرنے کے لیے اپنے کردار کو زندہ چھوڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جیسے بزدل لوگوں نے جب جناب اعلیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کی شہادتوں کو دیکھا، جب جگر گوش امیر المجاہدین جناب اعلیٰ انہوں نے آپ نے ہم سب نے اپنے ساتھیوں کو ایک نہیں دو نہیں درجن نہیں دو درجن نہیں 2.5 سے 3 درجن شہداء کو 35 شہداء کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ تو جناب اعلیٰ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ بھائی نظام الدین موجود ہے، کوئی پیسے والا عرب پتی نہیں ہے، ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اس کے باوجود 4 گولیاں لگتی ہیں، اسی زخمی حالت میں کہتا ہے شاید میرے مالکوں کو میرا خون پسند نہیں آیا، میں تو چاہتا تھا کہ دل کے اندر گولی لگے، یہ دائیں بائیں کیوں چلی گئی ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا یہ جان ہے ہی رسول اللہ کے لیے، صبح چلی جائے پھر بھی حاضر، شام چلی جائے پھر بھی حاضر، اور کامیاب خدا کی قسم وہی ہے جس نے اپنی زندگی حضور کے نام پہ لگا دی ہے۔ آپ کو میں قسمیہ حلفن کہتا ہوں، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے، زیادہ دور نہ جائیے، آپ چلے جائیے میانی صاحب قبرستان، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے پیسوں والے، عہدوں والے، بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے نام نہاد ستون اپنے آپ کو کہنے والے جو کہتے تھے پنجاب ساڑھے بغیر نہیں چل رہا، ملک ساڑھے بغیر نہیں چل رہا، ایسے سب لوگوں کی قبروں کے قطبے بھی پڑھیے، آپ کو قطبے بھی نہیں ملیں گے، آپ کو قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ اسی میانی صاحب قبرستان کے اندر کسی سے پوچھئے ترخانوں کا علم الدین کدھر ہے، وہ آپ کو بتائے گا، جس کی قبر پر روزانہ منوں کے حساب سے پھول آتے ہیں، وہی جناب اعلیٰ علم الدین ہے جس نے اپنی جان رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ اس لیے تمہارے شاہ فرما گئے کہیں بے عقلا بازی جت جاندہ کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر بھارت اور سودا رب بے وارث کر بار لائی۔ میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو جناب اعلیٰ یہ
سمجھتے ہیں کہ فلاں وزیر سے میری سلام دعا ہے، فلاں مشیر سے میری سلام دعا ہے، فلاں سیاسی پارٹی سے میری سلام دعا ہے، فلاں روپیے والے سے میری سلام دعا ہے۔ معذرت سے لبیک والوں میں کھل کے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں کہنا چاہتا ہوں پھر آؤ دعا کریں جن کے لیے آپ کام کرتے ہو، اللہ کرے قبر و حشر میں آپ ان کے ساتھ ہو، اور جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں اللہ کرے دنیا قبر و حشر میں ہم ان کے ساتھ ہو۔ ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی اور جرم نہیں ہے، اتنی اگر شہداء کسی اور جماعت کے ہوتے اب تک وہ گورنمنٹ جناب اعلیٰ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہوتی ہے۔ ہم سے صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے، میڈیا پہ بھی اور جناب اعلیٰ اسمبلیوں میں بھی، کورٹ کچہریوں میں بھی، تھانے میں بھی، پنچایتوں میں بھی صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے حالانکہ 10 سال کا بچہ بھی ہماری جماعت میں سے حضور کے نام کے نعرے لگاتے قربان ہوا، 10 سال کا بابا بھی اسی جماعت سے قربان ہوا، جناب اعلیٰ 15 سال کے جوان بھی اسی سے قربان ہوئے، 20-25 سال کی جناب اعلیٰ جوان بھی اسی جماعت سے جانے دے گیا۔ لیکن ہم سے صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ یہ نعرہ قوم کو یاد کروا رہے ہیں، چاہے کل ہو، ساتہ ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، سالانہ ہو، عرص و میلاد ہو، ہمارا جرم صرف اتنا ہے ہم اس قوم کو کہتے ہیں بس کرو، پوری صدی گزر گئی ہے اس قوم کو لٹتے ہوئے، اس قوم کو تباہ ہوتے ہوئے، اغیار کو عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں دیتے ہوئے، عربی شہزادوں کے لیے قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے چند جناب اعلیٰ ریالوں اور ڈالروں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا کرتے ہوئے اب تو ان ظالم حکمرانوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، اب تو خدا کا واسطہ ہے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے لبیک کا ساتھ دو۔ اللہ کی قسم ہے دین آج بھی اپنی پاور سے کھڑا ہے، آپ کے کرنے سے یا میرے کرنے سے اس کی شان اونچی نہیں ہو جائے گی، یہ خود اونچا ہے، ہمارے اس کا ساتھ دینے سے فائدہ یہ ہوگا جس طرح یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے عورت سوت کی ہڈی لے کے آگے آ گئی، آگے کہتی ہے یہ لیجئے یوسف کے خریداروں میں بھی ہوں، تو کہنے لگے کیا یہ قیمت ہے یوسف کی؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں وہ انمول ہے، لیکن میں چاہتی ہوں بروز حشر اس کے طلبکاروں اور خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اسلام انمول ہے، اسلام سر بلند ہے، آپ کوشش کرو گے وہ پرچی دے کے کرو، وہ ورک کر کے کرو، وہ دعوت دے کے کرو، وہ رشتہ داروں کو پیغام دے کے کرو، اسلام آنا اپنی پاور سے ہے، لیکن کم از کم دعوت دینے والوں میں آپ کا ہمارا نام تو آ جائے گا، کم از کم ہماری نسلیں کہیں گی ہمارے بڑے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے جو آسیہ ملونہ کی خاطر اپنی قوم کے لوگوں کا خون بہانے والے تھے، کم از کم آپ کی اور میری اولاد یہ نہیں کہے گی کہ جناب اعلیٰ ہم جناب مجبور تھے، بلکہ ہماری اولاد فخر سے کہے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ جو رسول اللہ کی ناموس کی خاطر جان دینے والے تھے، وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر کی آواز میں نکلنے والے تھے، ہماری اولاد کہے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جب پاکستان میں مسجدیں گرانے کے آرڈر آ رہے تھے تو اس وقت لبیک میدان میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی، اور ہم اس جماعت کے کارکن تھے جس نے کہا تھا یاد رکھنا اس پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ بنایا یہاں پہ مسجدیں گرانے کی اجازت نہیں دیں گے، مسجدیں گرانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا اسی وطن میں جہاں سینما کھڑے ہیں، جہاں جوا خانے، شراب خانے، بدماشیوں کے اڈے کھڑے ہیں، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں پڑی ہے، نظر پڑتی ہے یا مدرسے پہ پڑتی ہے یا مزار پہ پڑتی ہے یا جناب مسجد کے اوپر پڑتی ہے، یہ ظلم بند ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے، اور پورے 75 سال بعد جناب اعلیٰ دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پاکستان میں جناب اعلیٰ 2022 کے سال کا آغاز ہوتا ہے، رات کے 12 بجے آٹے میں نمک کے برابر وہ تھے جو جناب اعلیٰ اپنے اندر کی خباثت کا اظہار کر رہے تھے، کوئی شراب لے کے جا رہا، کوئی بدماشیاں کر رہا، کوئی جناب باجے بجا رہا، اور پاکستان کی اکثریت ان نوجوانوں کی تھی، تو جناب دونوں ہاتھ اٹھا کے رات کے 12 بجے سال کے آغاز کی ابتدا کرتے ہوئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک آج دائے ختم نبوت زندہ
ताजदार खत्म नबूवत मौलवी साहब बात तो ठीक है, लेकिन आप मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नारा बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने इसको सियासी नारा बना दिया है, इसलिए हम ये नारा नहीं लगाते, वरना तो हम भी मुसलमान हैं, ये इससे क्या है। हमारी इतनी सी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना की दौर के अंदर जिस वक्त नारा लग रहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, तो क्या किसी ने कलमा भी छोड़ दिया था कि अब ये सियासी कलमा हो गया है, हमने कोई नया कलमा ढूंढना है, लिहाजा इससे जनाब हम दस्तबरदार हो गए। ये क्या बात हुई? पूरा पाकिस्तान बना खड़ा है तो इसी कलमे के नाम पे बना है। किसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुजरिम नहीं कहा कि तुमने इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे खान साहब आज तक रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं, किसी ने नहीं कहा आपने जुर्म किया है। जुर्म हमारा हो गया है जिन्होंने दर्जनों लाशें भी उठाए हैं, फिर भी नारा लगाया है ताजदार खत्म नबूवत। हमारा जुर्म हो गया है कि हमने कौम को कहा है कि अब लिबरलिज्म नहीं आ रहा, अब जनाब कम्युनिस्ट नहीं आ रहे, अब सोशलिस्ट नहीं आ रहे, अब आ रहा है तो आया ये जुर्म है हमारा। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे और बार बार करेंगे, और वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे इंशाअल्लाह। और यही इनकलाब है, हकीकी इनकलाब ये है कि चेहलम के ऊपर भी आपने बात सुननी है तो रसूलुल्लाह के निज़ाम की सुनिए, आपने शादी पे भी बात सुननी है तो रसूलुल्लाह के निज़ाम की सुनिए, आपने उर्स पे भी बात सुननी है तो बात रसूलुल्लाह के निज़ाम की सुनिए। मैं कई बार तकरीरों में कह चुका हूँ, ये बाबा जी का एहसान है पाकिस्तान पे कि इसी पाकिस्तान में ज्यादा दूर न जाइए, 10 साल पहले चले जाइए तो इसी पाकिस्तान में एक मस्जिद में तकरीर होती थी 1.5 घंटा, मौलवी साहब कहते थे कुल जायज है। दूसरी मस्जिद में एक मौलवी साहब आके 1.5 घंटा कहते थे जायज कोई नहीं। एक मस्जिद में तकरीर होती थी, मौलवी साहब कहते थे 11वीं जायज है। एक मस्जिद में जनाब दूसरे मौलाना आके कहते थे 11वीं जायज नहीं है। और इन मामलात में उलझे हुए थे कि ऐसे में अल्लाह ताला ने उस मर्द कलंदर को भेजा जिसने व्हील चेयर पे बैठ के पूरे पाकिस्तान को रसूलुल्लाह की नामूस और खत्म नबूवत पे यूं इकट्ठा किया कि छोड़ो किन झगड़ों में पड़े हो, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। और आज उसी की बरकत है कि हम जहां भी जाते हैं हमें लब्बैक के नारे नजर आते हैं, हम जहां भी जाते हैं हर तरफ बाबा जी का पढ़ाया हुआ वो सबक जो मौलाना काफी अलैहि रहमान ने कहा था, और बाबा जी ने लोगों को समझा के रख दिया कि कोई रहेगा ना चमन, बस रसूलुल्लाह का धीमे हसन, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। बस यही गुजारिश है, आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आपने कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बातें ही करनी है ना, मौलवियों पीछे लग पे हो और मौलवियों के पीछे चले हम, हमारी बेइज्जती है, हमारी इंसल्ट है। यहाँ जरदारी साहब के पीछे चलते हुए किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, यहाँ किसी को मियाँ साहब के पीछे चलते शर्मिंदगी नहीं हुई, यहाँ किसी को खान साहब के पीछे चलते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई, जिनके दौर में 75 साल से कश्मीरी लुट रहे हैं, जिनके सामने फ़लस्तीन उजड़ रहा है, जिनके सामने मिल्लत इस्लामिया के बखिए उधड़ गए हैं, जिनके सामने पाकिस्तान दो लख्त हो गया है, जिनके सामने जनाब आला जिनको रद्दी समझ के इन्होंने ठुकराया था, आज उनकी करेंसी हमसे ज्यादा ऊंची हो चुकी है। पूरे बर्रे आज़म एशिया के अंदर सबसे जनाब आला बदतरीन पासपोर्ट हमारा जनाब आके खड़ा हो गया है। हमसे जहां 42 साल से जंग जारी है, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे तकरीबन समझ ले इतनी ज्यादा है कि उनका 1000 रुपया हो तो हमारा 1750 रुपया होता है। तो इस सारे कुछ के बावजूद क्या अब वो वक्त नहीं आया कि हुजूर का दीन लाया जाए? क्या अब
اب وہ وقت نہیں آیا کہ پاکستان کی معیشت کو حضور کے دین کے تابع کیا جائے، پاکستان کے نظام عدل کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے، پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے، اور پاکستان کے جناب اعلیٰ تمام معاملات کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے۔ وہ وقت آ چکا ہے جی انشاءاللہ۔ ہم نے بابا جی نے کہا تھا ہم اس لیے سیاست میں آئے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہو، کم از کم قبر و حشر میں رسول اللہ کو آپ یہ کہہ سکیں حضور، مولویوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے آپ کے ووٹ کی پرچی چاہیے، تو انہوں نے مانگی پرچی تھی، حضور ہم سے جان بھی مانگتے تو ہم تو وہ بھی آپ کے نام پہ مانگتے۔ بابا جی کہتے تھے ہم تو آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ سرکار کے آگے شرمندہ نہ ہو۔ اب یہ آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ کہاں تک چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخر دم تک حضور کی عزت کا پہرے دار رکھے، آمین و آخر دعوانا۔